اللہ کے رسول نے جب مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو قرب قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ایک بار پھر سے تمہیں قیامت کے روز قبروں سے زندہ کرے گا اور دنیا کے تمام لوگ اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ لیکن کافروں نے مذاق اڑایا کہ کیا تمہارا اللہ بوسیدہ ہو جانے والی ہڈیوں کو پھر سے قبروں سے زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی تمہاری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرے گا اور سب کے سب لوگ اس کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یعنی جب رب کریم نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو ایک وقت معین پر اس کا خاتمہ بھی لکھ دیا، اور آج 1400 سال کے بعد سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ کائنات ایک دھماکے سے پھٹ کر بنی، جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اور ہماری یہ کائنات اس وقت سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ غبارے کے اندر مسلسل ہوا بھرتے جائیں، یعنی اسے پھیلاتے جائیں، تو ایک حد کے بعد وہ جا کر پھٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اس کائنات نے بھی ایک حد کے پھیلاؤ کے بعد واپسی کا سفر شروع کرنا ہے، اور پھر ہر چیز ویسے ہی ایک نقطے یا نتھنگ پوائنٹ کے اندر پھر سے سما جائے گی جیسے اس کا آغاز ہوا۔ قیامت کا یہ منظر کیسا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حال ہی میں سائنٹسٹ کو زیر سمندر یعنی دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل کے نیچے ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ ملا ہے جو پچھلے 150 ملین سالوں سے اب تک سو رہا ہے۔ یہ پورے سولر سسٹم کا سب سے بڑا آتش فشاں پہاڑ ہے، صرف زمین کا نہیں، اور یہ اکیلا پوری انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر کھڑے ہیں کہ کب کائنات کے خاتمے یا قیامت کا حکم ملے اور وہ سور پھونکے، اور جب اللہ کا حکم ملے گا تو اپنے ہاتھ میں موجود اس ٹرمپٹ کو وہ ایک بار بجائیں گے، جس کے بعد دنیا کے تمام انسان مر جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے دوبارہ بجائیں گے، جس کے بعد لوگ پھر سے زندہ ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور یہاں وہاں دیکھیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ دنیا بالکل بدل چکی ہے، زمین بالکل ہموار ہو گئی ہے، اس پر کوئی پہاڑ کوئی سمندر موجود نہیں ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ اللہ پاک اس زمین کو بالکل ہموار کر دیں گے۔ جو بھی آخری انسان اس دنیا میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہی لائن میں کھڑا ہو سکے۔ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن افراتفری کے عالم میں ہوں گے۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لوگ ایسی ہی حالت میں ننگے بدن ہوں گے جیسے وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس حالت کے اندر بھی کسی شخص کو بھی دوسرے شخص کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی۔ کچھ لوگ قبروں سے اندھیرے کے ساتھ نکلیں گے، جبکہ کچھ کے ساتھ روشنی یا نور ہوگا جو کہ ان کا ایمان ہوگا۔ یہ لوگ اس روشنی کے ذریعے جنت کے اندر جانے کا راستہ تلاش کرتے جائیں گے، کیونکہ قبروں سے اٹھنے کے بعد جنت تک جانے کا راستہ اندھیرے سے بھرا ہوگا۔ جبکہ جن لوگوں کے اعمال بہت برے ہوں گے یا وہ جہنمی ہوں گے، ان کے پاس یہ روشنی بالکل نہیں ہوگی، اور وہ ان ایمان والے لوگوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے وہ بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اعمال کی جگہ پر اور پھر جنت میں پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایک بھی شخص کسی دوسرے کی مدد نہیں کرے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں سے اٹھیں گے، ان کے پاس نہ تو روشنی ہوگی، اور جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کے راستے کے اندر ایک بڑی دیوار ڈال دی جائے گی، اور یہ یہیں قید ہو کر رہ جائیں گے، اور انہیں حساب کتاب سے پہلے ہی یہیں پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ ہوں گے منافقین، جو ظاہری طور پر کچھ اور تھے لیکن ان کے دل کے اندر کچھ اور تھا۔ جبکہ کچھ لوگ چاہنے کے باوجود بھی اپنی قبروں سے نہیں اٹھ پائیں گے، ان کے پیٹ بڑھ جائیں گے، اور جب وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اوندے منہ گر جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے اور حرام کا مال کھانے کے عادی تھے، لہٰذا یہ لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے محشر کے میدان کی طرف بڑھیں گے، جبکہ کچھ لوگوں کو چھوٹے بچے دھکا دے کر آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کا ان لوگوں نے دنیا کے اندر ناحق مال کھایا تھا یا ان پر قبضہ کیا تھا، اور یہ تو اللہ کے انصاف سے پہلے ان لوگوں کا معاملہ ہے، ابھی ان کے اعمال کی سزا تو ان کو ملنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے متعلق فرمایا کہ سورج اس قدر انسانوں کے لیے سوا نیزے پر آ جائے گا، یعنی صرف 1 میل کی اونچائی پر ہوگا، کہ انسان آگ کی شدت سے تڑپنے لگیں گے۔ ان کا پسینہ بہے گا، لیکن کچھ کا اتنا بہے گا کہ وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے گا، کچھ کا کمر تک، کچھ کا کندھوں تک، جبکہ کچھ اپنے گناہوں کی شدت کے سبب اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ یہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نے ہمارا حال نہیں دیکھا کہ ہم کس قدر مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور آج اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو اللہ سے ہمارے لیے رحم کی سفارش کر سکے۔ لہٰذا یہ گناہ گار لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور انہیں کہیں گے اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ ہماری شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ مشکل آسان کر دے اور جلد ہی حساب کتاب کا عمل شروع کرے، کیونکہ ہم سورج کی سختی اور شدت مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں پہلے ہی اللہ کے حکم کی نافرمان برداری کر چکا ہوں، جب میں نے جنت کے ایک ایسے درخت کا پھل کھایا جسے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا،
तुम लोग ऐसा करो, तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सो ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे कहेंगे, ए नूह, आप अल्लाह के हुक्म को 950 साल तक इंसानों को पहुंचाते रहे। आप हमारी हालत जानते हैं कि हम किस कदर मुश्किल में हैं। अल्लाह ताला से कहें कि क़यामत का हिसाब किताब जल्द शुरू करे। नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैंने अपने ही लोगों के लिए बद्दुआ की थी और इन पर अजाब नाजिल हुआ। आज मैं कैसे अल्लाह के सामने इनकी माफ़ी की दरख्वास्त करूं? तुम ऐसा करो, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के दोस्त हैं और यकीनन तुम्हारी बात सुनेंगे। सो वो सब लोग मिलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इन्हें कहेंगे, ए इब्राहीम, हमारी शफात करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मूसा के पास जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, क्योंकि ये सभी अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जानते हैं कि वो सिफारिश नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक एक करके रसूलों के पास भेजने का मकसद ये बताना है कि अल्लाह अपने प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मां अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रोज़ हाईलाइट करना चाहता है। क्यों अल्लाह और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और वो क्यों इंसानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए रहमत हैं। आखिरकार ये लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आप हमारी सिफारिश करें क्योंकि अल्लाह पाक आपकी सिफारिश को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, बेशक मैं ही हूँ, बेशक मैं ही हूँ जो सिफारिश करूँगा। आप फरमाएंगे कि मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करूँगा और अपनी उम्मत की माफ़ी के लिए दुआ करूँगा। मैं तब तक सजदे से सर नहीं उठाऊँगा जब तक कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को माफ़ ना कर दे। चुनांचे आप एक लंबा सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ओ मोहम्मद, सजदे से अपना सर उठाओ, कहो क्या मांगते हो, सब कुछ मिलेगा, हत्ता कि शफात भी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ए अल्लाह, हिसाब किताब का अमल जल्द शुरू करवा दे। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और इसी वक्त आसमान से फरिश्ते उतरना शुरू होंगे और अल्लाह के अर्श के नीचे हिसाब का अमल शुरू होगा। ये फरिश्ते कतार दर कतार, ग्रुप दर ग्रुप जमीन पर उतरेंगे, जिनके हाथों के अंदर इंसानों के अमाल की किताबें होंगी। लोग कतार दर कतार खड़े होना शुरू हो जाएंगे और इन किताबों के अंदर इंसान के अमाल का एक लफ्ज भी छुपा हुआ नहीं होगा। इसके बाद जहन्नुम को भड़काया जाएगा। इसके शोले आसमान को छूते होंगे। इसे 70,000 जंजीरों ने जकड़कर कंट्रोल किया होगा और हर एक जंजीर को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा। ये इंसानों को देखकर गुस्सीले अंदाज में इनको खुद में समा जाने के लिए बहुत बेकरार होगी। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि अपने बच्चों के लिए या अपनी औलाद के लिए जहन्नुम का हिस्सा अलग कर लो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, ये जहन्नुम का हिस्सा क्या है या रब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, वो लोग जो 1000 में से 999 जहन्नुम में जाने वाले हैं। मुनाफिकीन और काफरों को जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे के अंदर डाला जाएगा, जहां वो हमेशा रहेंगे और इससे बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। जबकि मुसलमान उम्मत अपने गुनाहों का हिसाब देकर और अपनी सजा पूरी करने के बाद जन्नत के अंदर भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, जन्नत 7वें आसमान पर 7 आसमानों से जुदा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, क्योंकि 7 आसमानों को क़यामत के रोज़ फना होना है, जबकि जन्नत हमेशा कायम रहेगी। जन्नत का सबसे आला दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, जो कि सबसे ऊंचे लेवल के जन्नतियों को दिया जाएगा। और सबसे बढ़कर जन्नती लोगों के लिए सबसे बड़ा एजाज ये होगा कि अल्लाह ताला उनको अपना दीदार करवाएंगे। जन्नत के 8 बड़े दरवाजे हैं। हर जन्नती को नाम लेकर पुकारा जाएगा, जबकि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होंगे जिनको इजाजत होगी कि वो जिस रास्ते से चाहें दाखिल हो जाएं। जन्नती लोगों को फरिश्ते सलाम करके इन्हें मुबारकबाद देंगे। जन्नत के अंदर आपके जन्नती रिश्तेदार और खानदान के लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे और मुबारकबाद देंगे। जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक पुल होगा जिसे पुल सरात कहते हैं, और हर एक शख्स को जन्नत और जहन्नुम में पहुंचने से पहले इस पर से गुजरना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सरात को तय करेंगे। ये पुल सरात बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। ये अंधेरे में होगा, इसके ऊपर कांटे होंगे, इसके नीचे जहन्नुम होगी, यानी ये जहन्नुम के ऊपर मौजूद होगा, और हर शख्स को इसी के ऊपर से गुजर कर जन्नत के दरवाजे तक जाना होगा। जो लोग गुनाहगार होंगे वो इसके कांटों से भी जख्मी होंगे, उनको अंधेरे में भी कुछ नजर नहीं आएगा और वो इस पुल सरात पर कट कट कर जहन्नुम में गिर रहे होंगे। जबकि जिन लोगों के गुनाह भारी होंगे उनके गुनाह उनकी पीठ पर लाद दिए जाएंगे और वो इन गुनाहों के सबब आहिस्ता आहिस्ता चलकर पुल सरात से गुजरेंगे। जिसके गुनाह जितने ज्यादा होंगे उसको चलने के अंदर उतनी ही मुश्किल होगी और वो उतना ही जख्मी होगा। यहाँ पर भी लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। फिर चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, फैमिली मेंबर
یا ایون کے ماں باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر یعنی کہ پل صراط کے دوسری طرف موجود ہوں گے اور آپ دعا کریں گے، یا ربی سلم یا ربی سلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن قیامت کے روز 3 ایسے مقام ہوں گے جہاں پر وہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ اس موقع پر سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اور وہ 3 مقام یہ ہیں: جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور جب پل صراط پر ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو پل صراط کو کراس کر سکیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو سکیں، اور ہمیں طاقت دے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں کہ اس سے پہلے ہم پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔